TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امیرا الغوابی کو اسلامو فوبیا کے مقابلہ کرنے والی کینیڈا کی پہلی نمائندہ کے طور پر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امیرا الغوابی کو اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے والی کینیڈا کی پہلی نمائندہ کے طور پر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ عہدہ ملک میں مسلمانوں پر ہونے والے پے در پے حملوں کے بعد بنایا گیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کو بھی اپنے عقیدے کی وجہ سے نفرت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے بارے میں کینیڈا کی پہلی خصوصی نمائندہ کے طور پر محترمہ الغوابی کی تقرری اسلامو فوبیا اور اس کی تمام شکلوں میں نفرت کے خلاف ہماری جنگ میں ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندے کی تقرری کا اعلان کیا، جو وفاقی حکومت کو مسلم کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک کے خلاف بہتر طریقے سے لڑنے کے بارے میں مشورہ دیں گی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امیرا الغوابی کی تعیناتی کو سراہتے ہوئے اسلامو فوبیا اور نفرت کی دیگر شکلوں سے لڑنے کے لیے اہم قدم قرار دیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تنوع کینیڈا کی اہم طاقتوں میں سے ہے، تاہم مسلمانوں کے ساتھ اسلامو فوبیا کے واقعات سے سب واقف ہیں۔ ٹروڈو نے کہا، میں ان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں کیونکہ ہم ایک ایسے ملک کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی محفوظ اور قابل احترام محسوس کرے۔ وفاقی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ انسانی حقوق کی کارکن امیرا الغوابی حکومت کی کوششوں کی حمایت اور بڑھانے کے لیے ایک چیمپئن، مشیر، ماہر اور نمائندے کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے ذمہ دار ہوں گی۔ کینیڈا کی جانب سے یوکرین کو جنگی ٹینک فراہم کرنے کے اعلان کے بعد کینیڈین حکومت کے لیے سائبر سیکیورٹی کی نگرانی کرنے والی ایجنسی نے ملک میں روسی حمایت یافتہ ہیکرز کے حملوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا حکومت کے لیے سائبر سیکیورٹی کی نگرانی کرنے والی ایجنسی نے کینیڈا کی جانب سے یوکرین کو 4 لیوپرڈ 2A4 مین جنگی ٹینک دینے کے وعدے کے چند گھنٹے بعد روس سے منسلک ہیکرز کی جانب سے جوابی سائبر حملوں کے خطرے کے خلاف انتہائی چونکنا رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ انتباہ کل نیٹ نامی گروپ کو کینیڈا اور اس کے اتحادیوں کی فہرست میں روسی منسلک سائبر کرائم گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو یوکرین کی حمایت کرنے والے ممالک کا پیچھا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ایجنسی روسی ریاست سے منسلک ہیکٹیوسٹ گروپوں میں اضافے کے بارے میں رپورٹنگ سے آگاہ ہے، جو یوکرین کی حکومت کی مسلسل حمایت کے جواب میں یوکرین سے منسلک اتحادیوں کو سمجھوتا کرنے یا ان میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ماسکو نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ ہیکنگ کی کارروائیاں کرتا ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈین وزیر دفاع انیتا آنند نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا یوکرین کو 4 لیوپرڈ 2A4 مین جنگی ٹینک اور کینیڈین مسلح افواج کے ٹرینرز فراہم کرے گا تاکہ یوکرینی فوجیوں کو گاڑیاں چلانے کا طریقہ سکھایا جا سکے۔ یہ عہد یوکرین کی جانب سے اپنے اتحادیوں سے 300 تک جرمن ساختہ لیوپارڈ 2 جنگی ٹینک فراہم کرنے کے کہنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ کئی اتحادیوں کے پاس یہ ٹینک ان کی انوینٹری میں موجود ہیں، لیکن وہ انہیں عطیہ کرنے سے قاصر تھے جب تک کہ جرمنی نے انہیں برآمد کرنے کی منظوری نہیں دی۔ آنند کا کہنا تھا کہ یہ بھاری بختربند اور انتہائی حفاظتی گاڑیاں سپاہیوں کو ان کی بہتر نقل و حرکت، ان کی فائر پاور اور ان کی بقا کی بدولت میدان جنگ میں حکمت عملی سے فائدہ فراہم کرتی ہیں۔ یہ ٹینک یوکرین کو اپنا مزید علاقہ آزاد کرانے اور روس کے حملے میں اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے موقع دیں گے۔ یہ 4 ٹینک جنگ کے لیے تیار ہیں اور آنے والے ہفتوں میں تعینات کیے جائیں گے۔ جنوبی آنٹیریو میں شدید برف باری کے بعد سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق صوبے بھر میں درجہ حرارت سرد ہو رہا ہے۔ معمول سے زیادہ سرد موسم فروری کے پہلے ہفتے تک جاری رہے گا۔ جنوبی آنٹیریو میں شدید برف باری کے بعد سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ آٹوا کے علاقے، کارن وال کے علاقے اور بروک ویل لیٹس کے ساتھ جمعرات کی صبح خاصی برف باری ہوئی، لیکن ماحولیات کینیڈا کی طرف سے جاری کردہ موسمی انتباہات دوپہر کے آخر میں ختم ہو گئے۔ طوفان نے ایک دن پہلے جنوبی آنٹیریو کے ایک بڑے حصے کو نشانہ بنایا، جس سے ہزاروں افراد کے سفری منصوبوں میں خلل پڑا۔ ٹورنٹو کے پیئرسن بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سینکڑوں پروازیں منسوخ ہوئیں اور حکام نے سڑکوں پر درجنوں حادثات کی اطلاع دی۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ ہم نے ونڈسر کے علاقے سے لندن، کچنر، ٹورنٹو اور مشرق کی طرف 401 کوریڈور کے ساتھ تقریباً 15 اور 20 سینٹی میٹر تک برف باری دیکھنے میں آئی۔ سرد طوفان بہت سے اسکول بورڈز، جن میں ٹورنٹو، یارک ریجن اور پیل ریجن شامل ہیں، کو جمعرات کو بسیں منسوخ کرنے پر مجبور کیا کیونکہ کمیونٹیز طوفان سے صفائی کا کام کر رہی تھیں، حالانکہ اسکول کھلے رہے، جبکہ ہیملٹن وینٹورتھ ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ نے اسکول بند کر دیے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آٹوا کے علاقے میں سب سے زیادہ برف پڑی ہے۔
اس علاقے پر 25 سے 30 سینٹی میٹر کے درمیان برف پڑی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق صوبے بھر میں درجہ حرارت سرد ہو رہا ہے۔ معمول سے زیادہ سرد موسم فروری کے پہلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ جمعے کی رات درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ماہرین نے ہفتے سے اتوار کی رات تک جی ٹی اے میں 10 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکہ میں نئے سال 2023 کے آغاز سے لے کر 24 جنوری تک 39 بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گن وائلنس کے بڑھتے ہوئے واقعات نے امریکی حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکہ بھر میں 2022 میں بہت سی کمیونٹیز میں بندوق کے تشدد میں اضافہ ہوا، کیونکہ آتش اسلحے سے ہونے والی اموات کی شرح تقریباً 3 دہائیوں میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس سال بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی شوٹنگ کے واقعات کی قریب ریکارڈ تعداد دیکھی گئی، جن میں کئی مبینہ طور پر نفرت کی وجہ سے بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں نئے سال 2023 کے آغاز سے لے کر 24 جنوری تک 39 بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 2023 کے پہلے 3 ہفتوں کے دوران بڑے پیمانے پر فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 70 افراد ہلاک اور 167 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ آرکائیو نے انکشاف کیا کہ اس سال بڑے پیمانے پر فائرنگ کا ایک تاریخی آغاز ہے۔ گزشتہ 10 برس کے مقابلے میں جنوری 2023 کے پہلے 24 دنوں میں سب سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ غیر سرکاری ادارے گن وائلنس آرکائیو کے مطابق امریکہ میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باعث اسے امریکی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ گن وائلنس آرکائیو کے اعداد و شمار کے مطابق 1 جنوری سے پنسلوینیا، شمالی کیرولائنا، فلوریڈا، ایلینوائے، اوہائیو، ورجینیا، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا، یوٹا، لوزیانا، ٹیکساس، کیلیفورنیا، مسیسپی، ایریزونا، مسوری، کولوراڈو، جارجیا اور الاباما میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم گن وائلنس آرکائیو کے مطابق امریکہ میں 2022 میں 600 سے زائد بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے، جو 4 سال پہلے ریکارڈ کی گئی تعداد سے تقریباً دگنا ہے، جب وہ 336 تھے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کے جنگی ٹینکوں کی فراہمی اس جنگ میں امریکہ اور یورپ کی براہ راست اور بڑھتی ہوئی شمولیت کا ثبوت ہے۔ ٹینک سپلائی کرنے والے ممالک ممکنہ اہداف بن سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین میں مختلف مقامات پر 30 سے زائد میزائلوں سے حملے کیے ہیں، جبکہ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کے جنگی ٹینکوں کی فراہمی اس جنگ میں امریکہ اور یورپ کی براہ راست اور بڑھتی ہوئی شمولیت کا ثبوت ہے۔ ٹینک سپلائی کرنے والے ممالک ممکنہ اہداف بن سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے جمعرات کو کہا کہ یورپ اور امریکہ کی طرف سے یوکرین کو مختلف ہتھیار بشمول ٹینک بھیجنا ان ممالک کی جنگ میں شمولیت یا روس کی دشمنی کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہم واضح طور پر اس تنازع میں براہ راست ملوث ہونے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ روس کی جانب سے یہ بیانات امریکہ اور جرمنی کی جانب سے روسی افواج کے خلاف لڑائی میں یوکرین کو درجنوں بھاری ٹینک فراہم کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے بدھ کو یوکرین کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے $400 ملین مالیت کے 31 جدید ابراہم ٹینک فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ صدر جو بائیڈن نے جرمنی کی طرف سے یوکرین کو لیپرڈ 2 ٹینک فراہم کرنے کے فیصلے کو بھی خوشائند قرار دیا تھا۔ دوسری جانب یوکرینی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فورسز کے فائر کیے گئے 30 سے زائد میزائلوں میں سے 15 کو یوکرین کے فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا۔ اس کے علاوہ روسی فورسز کے فائر کیے گئے 24 ایرانی ساختہ ڈرونز ملک کے جنوبی حصے میں مار گرائے گئے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں بھی میزائل حملہ کیا گیا۔ کیف کے میئر نے شہریوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ روسی بمبار طیاروں نے روس کے شمالی ریجن مرمانسک سے میزائل حملے کیے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔